صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 596۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نماز عصر بمشکل سورج غروب ہونے کے قریب ادا کر سکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 597۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے، فرمان الہی ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق قتادہ نے آیت کریمہ کو بائیں الفاظ تلاوت فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری۔ حبان نے کہا، ہم سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 598۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر غزوہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں غروب آفتاب تک بمشکل نماز عصر پڑھ سکا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم لوگ وادی بطحان میں گئے، تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر پڑھی، اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 599۔ حضرت ابو منہال سیار بن سالمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت ابو برزہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد محترم نے ان سے عرض کیا، آپ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو، اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور نماز عصر اس وقت پڑھتے کہ جب ہمارا کوئی آدمی نماز پڑھ کر اوالی مدینہ میں اپنے گھر پہنچتا تو ابھی سورج خوب روشن ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ مغرب کے متعلق انہوں نے جو فرمایا میں اسے بھول گیا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے، نیز عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، اور صبح کی نماز سے فراغت کے بعد آپ ایسے وقت لوٹتے جب ہم میں سے ہر ایک اپنے پاس والے ساتھی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس میں 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 600۔ حضرت قرہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم ایک دفعہ حضرت حسن بصری کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ مسجد سے ان کی برخاستگی کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال وہ تشریف لائے اور فرمایا، ہمیں ہمارے پڑوسیوں نے دعوت دی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، تان کا آدھی رات ہو گئی، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خبردار، لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت حسن بصری نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا، حضرت حسن بصری کا مذکورہ فرمان بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔